اور رب کائنات نے سفر معراج کا تذکرہ فرمایا تو پہلا لفظ دیکھیں کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر ہی ہر اعتراض کا جواب چھپا ہوا ہے، ذہن کے اندر اٹھنے والے ہر اشکال کا جواب اللہ نے اسی آیت مبارکہ کے اندر دے دیا ہے۔ صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کی ابتدائی لفظ سے لے کر ایک ایک لفظ کے اوپر ہم کلام کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات۔ پہلا نقطہ تو آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کا تذکرہ شروع کرنے سے پہلے ہی فرما دیا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اور آپ سنیں گے، پڑھیں گے، اس بات کو دل میں اتاریں گے تو پھر کہیں گے سبحان اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ واقعہ معراج کا تذکرہ شروع کرنے سے پہلے ہی فرما رہا ہے سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ یا باری تعالیٰ تو نے اپنی پاکی کیوں بیان کی ہے؟ تو رب کائنات کی طرف سے گویا جواب آتا ہے کہ رب کائنات یہ جانتا تھا کہ کچھ عقل کے اندھے واقعہ معراج کو عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، فلاں چیز کو عقل نہیں مانتی، فلاں چیز کو عقل نہیں مانتی، اتنی تیز رفتاری سے سفر نہیں ہو سکتا، اتنی تیزی سے آسمانوں زمینوں کے درمیان آنا جانا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان فرما کر ہر عیب ہر نقص سے اس بات کو مبرہ فرما دیا، فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے کر گئی ہے۔ اب کوئی عقل کا اندھا جو واقعہ معراج پر اعتراض کرنا چاہتا ہے، خبردار وہ اعتراض کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے، اس لیے کہ یہ اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں ہو رہا ہے، یہ اعتراض اگر کرے گا تو ڈائریکٹ خدا کی ذات پہ ہو جائے گا، اس لیے کہ محبوب تو کہہ نہیں رہے کہ میں گیا ہوں، رب کائنات فرما رہا ہے کہ میں لے کر گیا ہوں۔ ہاں، پاک ہے وہ ذات جو لے کر گئی ہے۔ اگر کوئی نقص اور کمزوری اللہ کی ذات میں نکال سکتے ہو تو نکال کر دکھاؤ۔ اللہ بھی ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کے محبوب کا یہ سفر بھی ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے رب نے فرمایا سبحان الذی اسری، لہذا پاک ہے وہ رب جو لے کر گیا ہے سی معراج ایک راز محبتاں دا تے نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے تے جبریل سی صد لے جان والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے تے جبریل سی صد لے جان والا۔ او بعض کہندے نے بنا دروازیاں دے او کیویں گیا اوتھے او نبی جان والا، او ابر عقل نو ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو لے کر گیا ہے اس کو دیکھو، جو جانے والا ہے اس کو دیکھو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا اسرا۔ اسرا کا معنی ہے سیر کروانا، لے کر جانا، سیر کروانا۔ سیر جب کی جاتی ہے تو بڑی دھیمے انداز میں کی جاتی ہے۔ کبھی تیز رفتار گھوڑے کے اوپر کوئی سیر پہ نہیں نکلا، کبھی تیز رفتار ٹرین کے اوپر کوئی سیر پہ نہیں نکلا۔ سیر کرنی ہو تو بڑے دھیمے لہجے میں آرام انداز سے آہستہ آہستہ انداز میں سیر کی جاتی ہے، گھومتے پھرتے ٹہلتے ہوئے بندہ ایک چیز کو دیکھتا ہے، اس کا تعارف ہوتا ہے، دوسری چیز کو دیکھا جاتا ہے، اس کا تعارف ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے سواری پیش کی گئی، اور سواری کیا تھی؟ فرمایا وہ سواری براق تھی، گھوڑے سے چھوٹا، گدھے سے بڑا، خچر نما، خچر جتنا اس کا قد تھا۔ اور براق کیوں کہا گیا؟ وہ برق رفتاری سے چلتا تھا، بجلی کسی رفتاری سے چلتا تھا۔ فرمایا جہاں نگاہ پڑتی تھی حد نگاہ تک اس کا قدم بڑھتا تھا، اتنی تیز رفتاری تک۔ یہاں کھڑے ہوئے آپ وہ ٹیلا جوگیاں کی پہاڑیوں کو بھی ایک نگاہ سے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ایک قدم یہاں پہ ہے، دوسرا قدم اس جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں پر، تو پھر آگے جہاں پر نگاہ جا رہی ہے تیسرا قدم وہاں پر، تو کتنی تیز رفتاری سے چلے گا۔ اگر اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر بالکل صاف موسم کے اندر ہم دیکھیں تو ہمیں کشمیر کی سفید پہاڑیاں بھی نظر آ جاتی ہیں، تو اگر وہاں تک ایک نظر پڑے تو براق کا ایک قدم وہاں پر ہو تو دوسرا قدم کہاں پر پہنچے گا، تو کتنی تیز رفتاری سے سفر ہوگا۔ اچھا، جتنی تیز رفتاری سے سفر ہو اتنا ہی بندہ ارد گرد کی چیزوں کو کم دیکھ سکتا ہے۔ کبھی کبھار ہم تیز رفتار گاڑی سے گزرے ہوں، کسی شخص کے پاس سے کوئی جاننے والا ہو، اچانک اس پر ایک دم سے نظر پڑے
تو گاڑی تیزی سے گزر جائے تو بندہ کہتا ہے یار مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ بندہ وہی تھا، لیکن گاڑی تیز تھی میں پہچان نہیں سکا۔ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں سامنے، تیز رفتار گاڑی گزرتی ہے، ہم غور سے دیکھتے ہیں ایک لفظ دوسرا لفظ پڑھنے ہی نہیں ہوتا۔ کتنے کلومیٹر لکھا تھا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ گاڑی تیز تھی اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی تیز رفتاری میں سفر ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضور فرما دیں مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، وہ قبر میں کھڑے ہو کر میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنی تیز رفتاری میں حضور نے دیکھ بھی لیا کہ کون کھڑا ہے، نہ صرف پہچانا بلکہ تیز رفتاری سے گزرتے ہوئے کوئی آواز لگائے ہمیں سنائی بھی نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے حضور گزر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان سے کیا نکل رہا ہے حضور وہ بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اس نبی کی شان کو دیکھیں کہ اس سواری کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ وہ اتنی تیزی سے گزرتی ہے کہ ایک قدم وہاں پر پڑتا ہے جہاں نگاہ ہوتی ہے، دوسرا قدم پھر وہاں جہاں نگاہ ہوتی ہے، اتنی تیز رفتاری سے وہ سواری گزرتی ہے۔ لیکن رب فرما رہا ہے اسرا، ہم نے نبی کو سیر کروائی ہے۔ بظاہر لگتا ہے یہ تو دوڑ لگوانا ہے، بڑی تیزی سے سفر کرنا ہے، لیکن رب فرما رہا ہے نا یہ تیزی نہیں ہے، یہ تو محبوب کی سیر ہے۔ ارے جس محبوب کی سیر کا یہ عالم ہے اس نبی کی رفتار کا کیا عالم ہوگا؟ جو نبی اتنی تیز رفتاری سے سیر کر رہا ہے اس نبی کی اپنی رفتار کا کیا عالم ہوگا؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اسرا بعبدہ، ہم نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اسرا برسولہ، ہم نے رسول کو سیر کروائی، یہ نہیں فرمایا اسرا بنبیہ، ہم نے نبی کو سیر کروائی۔ حالانکہ جملہ یہ بھی درست تھا، اللہ چاہتا تو یہ جملہ ارشاد فرما دیتا اسرا بنبیہ اسرا برسولہ، ہم نے رسول کو سیر کرائی، ہم نے نبی کو سیر کروائی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ کچھ عقل کے اندھے یہ بھی اعتراض کریں گے کہ جسم کی سیر ہوئی ہے یا روح کی سیر ہوئی ہے۔ کچھ کہیں گے نہیں یہ تو منامی سیر تھی، خواب کے اندر معراج ہوئی تھی، حقیقت میں تو معراج ہوئی نہیں ہے۔ تو رب کائنات اگر فرماتا بنبیہ اسرا بنبیہ، ہم نے نبی کو سیر کروائی، تو کچھ عقل کے اندھے کہتے نبوت کو سیر ہوئی ہے، حضور کو سیر نہیں کروائی گئی۔ اگر اللہ فرماتا اسرا برسولہ، ہم نے اپنے رسول کو سیر کروائی، تو کہتے نہیں رسالت، مرتبہ رسالت کو سیر ہوئی ہے، حضور کو سیر نہیں ہوئی۔ رب کائنات نے نہ نبی فرمایا نہ رسول ہی فرمایا، فرمایا اسرا بعبدہ، ہم نے اپنے عبد کو سیر کروائی۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد جو ہے وہ جسم اور روح دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ ایک انسان کا جسم ہے جس کو جسد کہتے ہیں، اور جسد خاکی یہ مٹی کا بنا ہوا ہمارا جسم ہے، یہ پتلا ہے۔ ایک ہماری روح ہے جو کلمۃ اللہ ہے، جو اللہ کا کلمہ ہے، جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ جسد اور روح کو جب ملا دیا جاتا ہے تو پھر عبد بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسرا بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، تاکہ روح کا کانسیپٹ بھی ختم ہو جائے، نبوت اور رسالت کے بارے میں بھی کوئی گمان نہ کرے، ہر بندہ سمجھ جائے کہ میں نے اپنے نبی کو سیر کروائی ہے تو جسم اور روح دونوں کے ساتھ سیر کروائی ہے۔ ہاں اللہ پاک نے سونے نو عرشاں تے بلایا ہے تے سب پردے ہٹا کے بے پردہ اپنا دیدار کرایا ہے، جسم و روح دے نال دیدار کروایا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو سیر کرائی جسم و روح دونوں کے ساتھ۔ بعبدہ کا اطلاق اس بات پر دلالت کرتا ہے، اور پھر صرف عبد نہیں کہا، بعبدہ ہی فرمایا۔ عبد کچھ اور ہوتا ہے، عبدہ کچھ اور ہوتا ہے۔ عبد دیگر، عبدہ چیز دیگر۔ این سراپا انتظار او منتظر، عبد وہ ہوتا ہے جو انتظار میں ہوتا ہے، جو منتظر ہوتا ہے کہ کب مجھے رب کائنات اپنا جلوہ عطا کر دے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو رب کے جلوے کا منتظر ہوتا ہے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جس کے جلوے کو رب کائنات دیکھنے کا انتظار کر رہا ہوتا۔ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا یا باری تعالیٰ یہ کلیم و حبیب کے درمیان کا کیا فرق ہے؟ کلیم کون ہوتا ہے، حبیب کون ہوتا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا کلیم وہ ہوتا ہے جو خود چلتا ہے، گھر سے کوہ طور پر جاتا ہے، اور کوہ طور پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ربی ارینی ربی ارینی ربی ارینی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ زیبا دکھا، اور پھر بھی جواب ملتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ نہیں دیکھ سکتا۔
فرمایا کلیم وہ ہوتا ہے جو بار بار کوہ طور پر جا کر عرض کرتا ہے ربی آرینی، پھر بھی جلوہ نصیب نہیں ہوتا، اور حبیب وہ ہوتا ہے جو 27 رجب المرجب کی رات آرام سے اپنے گھر کے اندر آرام فرما رہا ہوتا ہے، اور رب کائنات جبریل امین کو 70,000 ملائکہ کے جھرمٹ کے اندر بھیج کر حکم دیتا ہے کہ جا کر میرے محبوب کی نورانی تلیوں کو چوم کر میرے محبوب کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرنا، ان اللہ حشتاکا لقائی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رب کائنات آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو رب کے جلووں کا منتظر ہوتا ہے، عبد وہ ہوتا ہے جس کو بلا کر خود بے پردہ اپنا دیدار کروایا جا رہا ہوتا ہے۔ ہاں اس لیے طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، ارے اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا، اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود طلب کرتے ہیں پھر بھی دیدار نصیب نہیں ہو رہا، اور عبدہ وہ ہے جس کو خود نیند سے اٹھایا جا رہا ہے، 70,000 ملائکہ کے جرمٹ کے اندر بلایا جا رہا ہے، امام الانبیاء بنایا جا رہا ہے، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی جا رہی ہے، اور عرش لوح و قلم کرسی کا جلوہ دکھانے کے بعد بے پردہ اپنا دیدار بھی کروایا جا رہا ہے۔ فرمایا بعبدہ ہی، اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، اور کب کروائی؟ فرمایا لیلن، رات کے مختصر سے حصے میں سیر کروائی، لیلن، رات کے مختصر سے حصے میں، اور رات بھی کون سی؟ 27 رجب المرجب کی رات۔ 27 تاریخ چاند کی وہ ہوتی ہے کہ جس رات کو چاند بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، پھر 1-2 دن کے بعد دوبارہ چاند نیا تیار ہوتا ہے، نیا چاند بنتا ہے، پھر 1 تاریخ کو چاند نظر آنے کا امکان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 تاریخ کو سیر کروائی، اور سیر کروا کر یہ بتا دیا کہ میرا نبی سیر کرنے کے لیے سورج کی روشنی کا محتاج نہیں ہے، میرا نبی سیر کرنے کے لیے سورج کی روشنی کا محتاج نہیں، تم دن کو سیر کرتے ہو، یا باری تعالیٰ رات کے وقت سیر تو دن کو ہوتی ہے، فرمایا تم محتاج ہو سورج کے، میرا نبی تھوڑا ہی سورج کا محتاج ہے۔ یا باری تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ ہم رات کو کہیں باہر نکلیں، آج کل تو چلیں لائٹ ہے، ہر طرح کی جو ہے وہ سہولت موجود ہے، پرانے زمانے کے اندر جب رات کو کوئی فنکشن کرنا ہو، سفر کرنا ہو، تو 14ویں رات کا انتظار ہوتا تھا کہ چاند چمک رہا ہوگا تو رات کی روشنی کے اندر آنا جانا بھی آسان ہوگا، کچھ معاملات آسان ہو جائیں گے۔ یا باری تعالیٰ تو نے 27ویں تاریخ کو معراج کروائی، جب چاند بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے، چاند بالکل نظر نہیں آتا، فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میرا نبی سیر کرنے کے لیے نہ سورج کا محتاج ہے نہ چاند کا محتاج ہے۔ ارے سورج اور چاند جن کے قدموں کی خیرات کے صدقے سے روشنی حاصل کرتے ہوں، وہ نبی سیر کرنے کے لیے سورج اور چاند کا محتاج نہیں ہوتا، چاند اور سورج دونوں روشنی لینے کے لیے اس نبی کے قدموں کے محتاج ہوا کرتے ہیں۔ لہذا میں نے رات کے مختصر سے حصے میں سیر کروائی، اس رات کو سیر کروائی کہ اس رات کے اندر اگر ہر طرف روشنی ہوگی، ہر طرف اجالا ہوگا، تو نور مصطفیٰ کے صدقے اجالا ہوگا۔ زمین بھی سجی ہوئی ہے، آسمان بھی سجا ہوا ہے، آج نور مصطفیٰ چمک رہا ہے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ ہر طرف نور مصطفیٰ کی روشنی ہے، نور مصطفیٰ کے جلوے ہیں، اور فرمایا لیلن، رات کے مختصر سے حصے میں سیر کروائی۔ کتنے مختصر سے حصے میں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں جب سیر کے لیے نکلا، میں جب سفر کے لیے نکلا تو ایک درخت کی ٹہنی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک امامہ شریف کو بوسہ دیا، ٹہنی ساتھ لگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میں واپس لوٹ کے آیا تو وہ ٹہنی وہیں پہ ہل رہی تھی، وہ ٹہنی وہیں پہ ہل رہی تھی اتنی تیز رفتاری سے۔ اب عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ یار یہ اتنی تیز رفتاری سے کیسے سفر ہو سکتا ہے؟ رات کے قلیل حصے میں، مختصر سے وقت میں اتنی سیریں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، وہاں سے پہلا آسمان، 500 سال کا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، پھر پہلے سے دوسرے آسمان، دونوں آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، ساتوں آسمانوں میں ہر ایک آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، یہ 3500 سال تو صرف آسمانوں کو طے کرنے میں لگ جاتے ہیں،
پھر زمین سے آسمان کا سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، سدرۃ المنتہا کا سفر، لوح قلم کا سفر، جنت و دوزخ کا نظارہ، ان تمام کے اندر تو لاکھوں کروڑوں سال چاہیے یہ تمام چیزوں کی سیر کرنے کے لیے، تو رات کے مختصر سے حصے میں یہ سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا عقل کے اندھے ذرا قرآن کھولنا، سورہ کہف کو کھول۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے کہا بتاؤ بھائی کون لے کے آئے گا؟ تو قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی کھڑا ہوا جس کے پاس کوئی کتاب میں سے کچھ علم تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد طرفک، فرمایا اے سلیمان علیہ السلام اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے کے آؤں گا، پلک جھپکنے کے بعد نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا، اور بیٹھا بیٹھا نہیں لاؤں گا، فرمایا جاؤں گا بھی لے کے آؤں گا بھی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اس ایک سلیمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے شخص نے، وہ انسان تھا وہ جن بھی نہیں تھا، اس نے پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور سے وہ تخت بلقیس جو 40 گز لمبا اور 80 گز چوڑا تھا اور 7 اس کی منزلیں تھیں، 7 دروازوں کے اندر مقفل تھا، بند تھا، پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر حاضر کر دیا ہے۔ اور میں نے کہا عقل کے اندھے تو کہتا ہے لیلن، رات کے مختصر سے حصے میں محبوب کیسے سیر کر کے آگے؟ میں نے کہا اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معراج کی رات کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے مقتدی حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ایک امتی برق رفتاری سے پلک جھپکنے سے پہلے میلوں دور سے وہ تخت لا سکتا ہے، تو اس نبی کے امام محمد مصطفیٰ کو رب نے کیا شان عطا فرمائی ہو۔ سی معراج ایک راز محبتاں دا تے نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے تے جبریل سی سد لے جان والا، او باز کہندے نے بنا دروازیاں دے کیویں گیا اوتھے او نبی شان والا، او ابر عقل نو ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا۔ اس لیے حضرات وقار یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اس سے ہزاروں باتیں جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آج میں نے صرف سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً یہاں تک میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے اگر زندگی رہی تو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیوں ہوا؟ ڈائریکٹ آسمانوں پہ کیوں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا؟ مکہ سے ہی مسجد حرام سے ہی ڈائریکٹ آسمانوں پہ کیوں نہیں گئے؟ انبیاء کی امامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کروائیں؟ ڈائریکٹ آسمانوں کی سیروں پہ کیوں نہیں گئے؟ ان چیزوں میں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا؟ اس کی حکمتیں اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔